بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ آج کا جو سبق ہے، ہم اس سبق میں ان بدعات کا ذکر کریں گے جو اس مہینے میں کی جاتی ہیں، اور بالخصوص اس مہینے کی 15 تاریخ کو، یعنی کہ جو شب بارات ہے، 15 تاریخ کی جو رات ہے، جو افضل رات ہے، فضیلت والی رات ہے، لیکن اس فضیلت والی رات میں کچھ ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں جو شرعاً ثابت نہیں ہیں، جن کو دین کا نام دے کر بدعت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ وہ چند بدعات آج ہم ذکر کریں گے، یعنی یہ وہ کام ہیں جو بڑے اہتمام کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور لوگ اس مہینے میں بڑے ذوق و شوق سے یہ کام کرتے ہیں، اور ان کا جو کرنے کا مدعا ہوتا ہے، یعنی جو اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں ثواب ملے گا، اور اس ثواب کے چکروں میں وہ جو ہے اچھا خاصا اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور اس کو بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کام تو بدعت ہوتا ہے، اور ہر بدعت سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ حدیث سے مفہوم ہے کل بدعہ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو گمراہی کے اوپر پیسے لگانا گویا ایک گمراہی کو پروموٹ کرنا، تو الٹا اجر و ثواب کے بجائے گناہ آپ کے کھاتے میں آ جائے، اور ایک ایسی چیز کی آپ ابتدا کر دیں جو بدعت ہے، اور دیکھا دیکھی میں اگر کوئی اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی آپ کے ذمے۔ تو یہ کام ایسے ہیں جن کو ترک کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ آئے ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا کام آتش بازی ہے۔ آتش بازی، بم پٹاخے، بچپن سے اس کی روک تھام کرنی ہے۔ بچے شغل میں لے آتے ہیں، مستی میں، اور پٹاخے ٹائپ کے۔ اب ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ابھی آغاز ہے، بچے تو مستی میں کر رہے ہیں، ان کی یہ نیت نہیں ہے، دین کی نیت نہیں ہے یا فلاں نیت نہیں ہے، لیکن ان کو بھی اس چیز سے روکنا ہے۔ آتش بازی بچے اکثر کرتے ہیں، ان کو اس کام سے، بچوں کے لیے تو ویسے ہی وہ آتش بازی کرنا، ہاتھ جل سکتا ہے، اس میں آگ لگ سکتی ہے، کسی کے گھر کو نقصان پہنچ سکتا ہے، نقصانات ہیں۔ تو شعبان کے مہینے میں جو ایک رسم ہے، اور لوگ اس کو دل لگی سے، تفریح سے کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا بچے اسپیشلی، تو وہ ہے آتش بازی ہے، اور اسپیشلی کی جاتی ہے شب برات کو، یعنی بڑی رات کو پٹاخے پھٹانا، بم پھاڑنا یا اس طرح کے کام کرنا۔ تو اس پر انسان کا ایک تو جو ہے اچھا خاصا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، اور دوسرا، جیسے ہندوؤں کی ایک رسم ہے ہولی، بلکہ تہوار ہے، اس کی مشابہت بھی ہے نا، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا، مسلمانوں کا ایک زمانہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ گزرا ہے، تو اکثر ایسی چیزیں ان کی ہم میں آتی گئی، جیسے مہندی کی رسم میں ہماری شادی بیاہ میں ہوتی ہے، اس طرح ہماری مذہبی تہوار میں بھی ہم نے ان سے کافی چیزیں پک کر لے لی۔ اب جیسے وہ ہولی کرتے ہیں، ہولی کے اندر وہ بم پٹاخے پھاڑتے ہیں، ان کا ایک مذہبی تہوار ہوتا ہے، تو ہم نے بھی اپنے مذہبی تہواروں میں، یا ہم نے بھی اپنے مذہبی معاملات کے اندر ہندوؤں کو نقل کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ بم پھٹانا اور اس طرح پھاڑنا اب یہ بدعت کا کام ہے، اور ثواب سمجھ کے تو کرنا صراحتاً گمراہی ہے، اس کے علاوہ بھی اپنے پیسے کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں اس میں کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور جو آپ پٹاخے پھٹاتے ہیں، بم پھاڑتے ہیں، یا وہ گولیاں چلاتے ہیں، کئی لوگوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، میں نے کہا کسی کا گھر جل سکتا ہے، کوئی گولی کسی کو لگ سکتی ہے، یا اس سے کتنے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو بہت اس کے نقصانات اپنی جگہ پر ہیں، پیسوں کا ضائع ہونا اپنی جگہ پر ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، منقول ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مومن کو ڈرائے اور اسے خوفزدہ کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوف سے امن نہیں دیں گے، یعنی اسے خوف میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ پرینک شرینک جو ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پرینک میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ڈرانا، ایسا مذاق کرنا جس سے اگلا انسان ڈر جائے،
یا بم پٹاخے پٹا کے انسان کو ڈرانا، تو یہ حدیث کی روح سے یہ چیز بہت غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا کام ہے چراغاں۔ یہ جو شب برات کی رات ہے، اس مبارک رات کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں میں، مسجدوں میں، اہم مقامات پر موم بتیاں، چراغ یا قمقمے یا چائنا کی لائٹ اس طرح کی لا کے لگا دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک اچھا خاصا پیسہ لگاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک تو شادی بیاہ میں لوگ لگا رہے ہیں، وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ جو آپ لگا رہے ہوتے ہیں، چراغاں کر رہے ہوتے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہوتے ہیں، مسئلہ تب آتا ہے جب آپ کی یہ نیت ہوتی ہے بھائی میں ثواب کی نیت سے لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنا پیسہ بھی اس کے اوپر ضائع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جائیں، ہم کس کے امتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا سمجھتے ہیں نا، تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر اور ان کی سیرت پر چلتے ہیں، تو پھر ہم یہ چیز کہاں سے لے آتے ہیں کہ وہ کام جو انہوں نے نہیں کیے، وہ کام جو صحابہ کرام سے دین کے کام، دیکھیں میں دوبارہ مینشن کر رہا ہوں، اب بعض عقل کے اندھے بولتے ہیں انہوں نے بریانی نہیں کھائی، آپ بریانی کیوں کھاتے ہو؟ انہوں نے گاڑی نہیں چلائی، آپ گاڑی کیوں چلاتے ہو؟ انہوں نے موبائل نہیں چلایا، ارے بھائی یہ ضروریات زندگی ہیں، ضروریات زندگی کا معاملہ الگ، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بریانی کھانے کا دین سے تعلق نہیں ہے، ہاں حرام کا کھانے کا دین سے تعلق ہے۔ موبائل چلانا، گاڑی چلانا، جہاز میں بیٹھنا، یہ سارے کام ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کو کوئی ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکال لی جو ہمارے دین میں نہیں، وہ باطل اور مردود ہے۔ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ چیز دین میں ہے یا نہیں ہے؟ تو سیدھا آسان سا اس کا فارمولہ ہے کہ وہ چیز دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، صحابہ کرام کی زندگی میں تھی، اور صحابہ کے ماننے والے تابعین ان کی زندگی میں تھی، اور تبع تابعین کی زندگی میں تھی۔ یہ 4 دور ہیں، ان 4 دور میں وہ کام تھا، نہیں تھا تو اس کا مطلب وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ بعد میں لوگوں نے اپنے مزے لینے کے لیے یہ اپنی کوئی چیز زندہ رکھنے کے لیے کر دیا، تو وہ بعد میں آ کر اضافہ ہوا ہے، پہلے وہ چیز دین میں نہیں تھی۔ تو یہ چراغاں کرنا، ایک تو اس میں فضول خرچی ہے، اسراف ہے، دوسرا اس کو ثواب کی نیت سے کرنا تو بالکل ہی گمراہی بن جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اس کو کر سکتے ہیں؟ 2 ہو گئے، پہلا تھا آتش بازی، دوسرا چراغاں، تیسرا حلوہ بنانا۔ یہ میں نے پہلے بھی اپنے سبق میں بیان کیا تھا۔ شب برات میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ حلوے اور پوڑیاں، یہ ایک رسم بنائی ہوئی ہے، 15 کو بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، رات کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے شوق و ذوق سے کرتے ہیں اس کام کو، بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، اور یہ بھی نیت ہوتی ہے بھائی اجر و ثواب ملے گا اس پر۔ دیکھیں خیرات کرنا، کوئی چیز پکا کر تقسیم کرنا بغیر کسی دن کی تخصیص کے تو ثواب کا کام ہے، بالکل ہے، لیکن جب آپ اس کو کسی دن میں یا کسی روز میں لا کر تخصیص کر دیں، بولیں جمعرات کے روز ہی کرنی ہے یا فلاں تاریخ کو کرنی ہے، تو بھائی کیا روایت ہے آپ کے پاس، کیا ثبوت ہے؟ کسی بھی کام میں تخصیص سوائے قرآن و حدیث کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بدعت کرتے ہیں، اچھے کام کو گمراہی میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اب بعض لوگ جو یہ حلوے بنانے کی ایک وجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور دندان مبارک شہید ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن میں شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تاریخ میں شہید ہوئے تھے، تو ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا اولاً تو دن اور تاریخ کے حوالے سے ان کوئی واقعوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں، اگر ہم مان لیں کہ چلو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ دن ہے، تو ہم نے تو صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین میں کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی حلوے بنا کر تقسیم کیے ہوئے ہوں، یا ایصال ثواب کے اس طرح کے طریقے بنائے ہوں، یا اس طرح کے معاملات کیے ہوں، ہمیں تو نظر بالکل بھی نہیں آتا۔ تو جو کر رہے تو اس نے اپنی خواہشات کو، میں نے کہا نا کہ بعد والے لوگوں نے اپنے طریقے کو، اپنی خواہش کو دین بنا کر پیش کر دیا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ چیز دین میں نظر نہیں آتی تھی، بعد میں کہاں سے آ گئی ہمیں بھی نہیں پتا۔ اب جو چوتھا کام ہے، 3 کام ہو گئے، چوتھی بدعت ہے قبرستان دھوم دھام سے جانا۔ میں نے آپ کو بتایا
حدیث سے جو ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک دفعہ قبرستان کے، ان کا قبرستان جانا بھی ایسا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. وہ تو اتفاقاً گئی تو دیکھا جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. کسی کو بتایا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اور اگر ہم سنت کی نیت سے جاتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا جانا ضروری ہے، اور جانا بھی ایسا ہو کہ اس کو لازم سمجھنا، یا دھوم دھڑکوں کے ساتھ جانا، بم پٹاخوں کے ساتھ، لائٹنگ کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، یہ پھر چیزیں بدعت بن جائیں گی. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب کرتے ہیں، بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، ہم نے خود بھی دیکھا ہے، قبرستان میں لائٹنگ ہو جاتی ہے، پوری پوری لائٹیں لگائی جاتی ہیں. میں ایک دفعہ میرا گزر ہو رہا تھا قبرستان کے باہر سے، میں نے دیکھا یہاں تو ایک الگ ہی ماحول بنا ہوا ہے. قبرستان ماحول بنانے کی جگہ نہیں ہے، یا قبرستان جا کر فوٹوگرافی کرنے کی جگہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قبرستان جانے کا کہا بھی ہے، عام روٹین کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے کہا کہ بھئی وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرو، عبرت حاصل کرو. آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم قبرستان شغل لگانے جا رہے ہیں، الیاذ باللہ. اب یہ کیا ہے، لوگ دھوم دھام سے جاتے ہیں قبرستان میں، میلے لگتے ہیں، ٹھیلے لگتے ہیں، چنے والے چنے بیچ رہے ہیں وہاں، بھائی عورتیں بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر پھول بیچ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے. بھائی یہ کام تو شریعت میں ہے ہی نہیں. آپ کس منہ سے نبی کریم، میں کہتا ہوں ہم جو کام کرتے ہیں نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے، اور خود کو عاشق نبی کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ارے محبت تو وہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیے نہیں ہم ان کی طرف منسوب کر کے کر رہے ہیں. تو کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بروز قیامت پیش ہوں گے کہ ہم آپ کی امتی ہیں، ہم نے تو آپ کے دین کے اندر اتنے اضافے کر دیے، اور اضافے بھی کیے محبت کے نام پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر کے ہم نے ان کے دین کا ستیہ ناش کر دیا. اب دیکھیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں میں نے وہی بات کی کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ جانا ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن کس طرح گئے، جو چیز جس حد میں ثابت ہے ہم اسی طرح کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ہم بھی ایک دفعہ جا سکتے ہیں، لیکن اس طرح اہتمام کے ساتھ، اور جانا بھی انفرادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، اور ہم یہ جو پورے دھوم دھڑکے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور پوری لائٹنگ کے ساتھ جا رہے ہیں، پوری بارات کی شکل بنا کر جا رہے ہیں، تو یہ سارے کام کرنا بدعت بن جائے گا. اور پھر ہر سال جا رہے ہیں، یہ بھی پھر بدعت بن جائے گا. تو ان سے بچنا ہے. سب سے آخری کام یہ جو شب بارات میں ہوتا ہے، اجتماعی عبادت. سب لوگ جمع ہو گئے، بھائی سب جمع ہو کر ایک جگہ عبادت کر رہے ہیں. دیکھیں انسان کا اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے وہ تنہائی میں زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور مقصد جو ہے وہ انفرادی عبادت میں حاصل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبادت تنہائی میں کرتے تھے. غار ہرا میں جا رہے ہیں، غار سور میں جا رہے ہیں، پہلے نبوت سے پہلے، اور اس کے بعد بھی جو تہجد کی نماز ہے کہاں ہوتی تھی، تنہائی میں ہوتی تھی نا. تو بھائی جو نماز نوافل ہیں وہ تنہائی کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح منقول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کرام کے اسلاف، انہوں نے جو طریقہ کیا، جو کام تنہائی میں کیے ہیں وہ تنہائی میں ہی ہونے چاہیے. اب جو عبادات ہیں، نوافل ہیں، ان راتوں میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں، لیکن کس طرح پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں. آپ بھی اسی طرح پڑھو. اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اس طرح نفل پڑھو، اس میں یہ والی صورت پڑھو، فلاں صورت پڑھو، اس وقت پڑھو، مل کے پڑھو، تو ایسا نہیں ہے. ہاں آپ ایک گھر میں گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آ جاؤ ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں نفل، آپ اپنا نفل پڑھ لو، میں اپنا پڑھتی ہوں. ایک موٹیویٹ کرنے کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن سب کو ایک جگہ جمع کرو، آ جاؤ بھائی سب آ جاؤ، ایک جگہ آ جاؤ، نہیں. سب کو بولو بھائی دیکھو آج عبادت والی رات ہے، آپ عبادت کرو، اپنے کمرے میں کریں سب. بھائی بولو قرآن پڑھ لو. ہاں اگر پڑھنا ہے، اگر کسی کے کمرے میں جگہ نہیں ہے، آ جاؤ میرے کمرے میں آ کر تم اپنی پڑھو، میں اپنی پڑھوں گی. یہ نہیں کہ ہم نے جماعت کروانی ہے. تم اپنے نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تم اپنی تلاوت کرو، میں اپنی کروں گی. تم اپنا ذکر کرو، میں اپنا ذکر کروں گی. اس طرح خواتین کر سکتے ہیں موٹیویٹ کے لیے. ہاں اب ایک والد صاحب اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، آؤ بچوں آؤ پڑھو، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ موٹیویشن ہے. لیکن اس طرح جو مسجدوں میں ہو رہا ہے، بھائی سب مل کر مسجدوں میں آ کر بیٹھ رہے ہیں، یا خواتین ایک گھروں میں ساری جمع ہو رہی ہیں، یہ چیز غلط ہے.
اور اس طرح نہ عبادت ہوتی ہے، نہ اجتماعی عبادت ثابت ہے، نہ سوائے چند عبادتوں کے جیسے عیدوں کی نماز ہے، فرض نمازیں، تراویح کی نماز ہے، اب یہ تو ثابت ہے نا، صلاۃ خسوف ہے، صلاۃ کسوف ہے، اور بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے. اب یہ چیزیں یہ جو اجتماعی ثابت ہیں تو ثابت ہیں، جو چیز ثابت نہیں ہے، جو چیز ہمیں ان روایات میں نہیں ملتی، تو وہ اجتماعی کرنا بدعت بن جائے گا، اور جو کام بدعت ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی سے بچنا ہے. تو یہ جو 5 کام میں نے ذکر کیے، ان 5 کاموں سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی بچائیں. تو ہم جو پڑھتے ہیں، بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.